السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی مختصراً سیرت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے پہلے کی مختصر سیرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا جو متفرق طور پر لوگوں کے مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گہری فکر والے اور حق پسند شخص تھے۔ آپ کو مکمل پختگی اور درستگی عطا کی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شاداب عقل اور روشن فطرت سے زندگی کے صحیفے، لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری خرافات سے دور رہتے جن سے عرب لت پت تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح سے دوری اختیار کی ہوئی تھی۔ لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے، ورنہ اپنی مقررہ تنہائی کی طرف پلٹ جاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا، آستانوں کا کبھی ذبیحہ نہ کھایا، اور بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میلوں ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز مبغوض ناپسندیدہ نہ تھی، حتیٰ کہ لات اور عزیٰ کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تقدیر نے آپ پر حفاظت کا سایہ ڈال رکھا تھا۔ چنانچہ جب آپ بعض دنیاوی معاملات کے حصول کے لیے نفس کے طرف بھاگتے یا بعض ناپسندیدہ رسم و رواج کی پیروی کرنا چاہتے تو کوئی چیز رکاوٹ بن جاتی۔ جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہ گزرا، لیکن ان دونوں میں سے بھی ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کام کے درمیان رکاوٹ ڈال دی۔ اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا خیال نہ گزرا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی پیغمبری سے مشرف فرما دیا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر ڈھو رہے تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اپنا تہبند اپنے کندھے پر رکھ لو، پتھر سے حفاظت رہے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جا گرے، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں، افاقہ ہوتے ہی آواز لگائی، میرا تہبند، میرا تہبند، اور آپ کا تہبند آپ کو باندھ دیا گیا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کے بعد آپ کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں شرعی کردار، فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات کے لحاظ سے سب سے اچھے، سب سے زیادہ ممتاز تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرنے والے، سب سے خوش اخلاقی اور سب سے معزز، سب سے نرم پہلو، سب سے زیادہ پاک نفس، خیر میں سب سے زیادہ کریم، سب سے نیک عمل کرنے والے، سب سے بڑھ کر پابند عہد، وعدے کا پورا کرنے والے اور سب سے بڑے امانت دار تھے، حتیٰ کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی امین رکھ دیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احوال صالحہ کا پیکر تھے۔ اور جیسا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شہادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، تہی دستوں کا بندوبست فرماتے تھے، مہمان کی میزبانی کرتے تھے اور پریشان لوگوں کی مدد کرتے تھے۔
آخر میں مولا کریم سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اپنے نبی کی سیرت جاننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔